أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه. سورہ شورى کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. کذب مانے جھٹلایا. اصحاب الایکہ، اصحاب تو ساتھی کو کہتے ہیں. ایکہ مانے ایک مقام تھا یہ کہ وہاں پر بہت زیادہ گھنے جھاڑیاں تھے، جھاڑیوں کے جھنڈ تھے. وہاں پر یہ قوم رہتی تھی، تو ان کو اصحاب ایکہ کہا گیا اس لیے کہ وہاں پر رہنے والے ہیں. اور آگے اس رکوع میں اصحاب مدین کا بھی ذکر ہے. اور یہ مدین والے اصحاب ماننے والے، اصحاب ایکہ مانے ایکہ والے، اور مدین مانے اصحاب مدین وہاں کے رہنے والے. تو لہٰذا یہ دونوں قومیں بڑی قریب آباد تھی، اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی رسول بھیجے گئے، اور وہ رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جھٹلایا انہوں نے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اب تک سورہ شعراء میں جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے سب کے بارے میں یہی الفاظ ہیں. ہر حقوق کی ابتدا یہی الفاظ سے ہے اور انتہا بھی ایک ہی الفاظ سے چل رہی پوری رکوع میں، 7 رکوع میں تک. تب اس میں کیا ہے کہ جھٹلایا مرسلین مانے رسولوں. تو ہر قوم ایک رسول کو جھٹلائی، مگر ہر قوم کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک رسول کا جھٹلانا پورے رسولوں کے جھٹلانے کے برابر. اس لیے یہاں پر ہر جگہ جھٹلایا رسولوں، یہ الفاظ جھٹلایا. اب آگے ارشاد ہے اذ قال لهم شعیب الا تتقون. اذ قال جب کہ کہا. قرآن پاک میں اکثر جگہ جہاں پر بھی اذ آتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یاد کریے اس وقت کو جب کہ. اذ قال لهم جب کہ کہا ان سے، یعنی ان کی قوم سے، شعیب علیہ السلام نے شعیب کیا فرمایا؟ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تتقون کے معنی ڈرنا، تقوی اختیار کرنا. تقوی کے اصل معنی ہے اللہ کا خوف. جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی متقی ہوتا ہے. متقی کی ایک تعریف بہت تفصیل ہے، مگر ایک تعریف تو یہ ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی ایسا ڈرنا، ایسا بچنا جیسا کہ بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، ویسا ڈرنے کو تقوی کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کہا. تقوی کا اردو ترجمہ ہوگا پرہیزگاری. اور ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی اس طرح اہتمام سے کرنا جیسا کہ بڑے فرائض کو ہم ادا کرتے اس طریقے سے نیکیوں کو دوڑ کر ادا کرنا. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار. اور اصل معنی تقوی کے اللہ کا خوف رکھنے والے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جو اللہ کی نافرمانی مسلسل کیے جا رہے ہیں؟ آگے ارشاد ہے انی لکم رسول امین. انی بے شک میں، رسول مانے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوا، امین امانت دار. پچھلے جو انبیاء کا ذکر کیا گیا سب کے یہی الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور امانت دار ہیں. امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جیسی کہ ویسی پہنچانے والے.
اس کو امانت دار کہتے ہیں۔ تو ہر نبی امانت دار ہے بے شک۔ نبیوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان میں جز ہے، سارے انبیاء پر، اور وہ سارے انبیاء امانت دار۔ تو ہر نبی نے قوم کو پیغام دینے سے پہلے، جو پیغام انہوں دینے والے ہیں، دینے سے پہلے انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ہر نبی نے یہ کیا کہ ہم رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم امانت دار ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں فقہا نے فتویٰ لکھا ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں پر لوگ ہم کو نہیں جانتے، ویسے مقامات پر اپنا تعارف دینے کے لیے کچھ اپنی قابلیت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، تاکہ سننے والوں کو ہماری بات کی اہمیت معلوم ہو۔ وہ کرنا جائز ہے، اپنے غرور فخر کے لیے نہیں، جو مقام پر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ الحمدللہ تمام لوگ ہم سب کو جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لکم رسول امین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حکم ہے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امین امانت دار رسول ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واتیون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو پیغمبروں کی اطاعت وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، آخرت کی فکر رہتی ہے، اور پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کی فرما برداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس کے بعد اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واتیون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کے آگے ارشاد ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وما اسألکم، اور میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ماں کے معنی نہیں، وما اور نہیں کرتا میں، اسألکم تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، اس بات پر یعنی یہ اللہ کی بات پہنچانے پر، اجرین کوئی اجر، تم سے کوئی معاوضہ، کوئی فیس، کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لیتا۔ ہر پیغمبر نے یہ کہا ہے، اللہ نے کہلوایا ہر نبی سے، کیونکہ سننے والی قوم جو ہے یہ نہ سمجھ لے کہ انہوں پیسہ حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں، شاید انہوں اس نصیحت کرنے کے بعد ہم سے کچھ پیسہ وصول کریں گے، پیسہ وصول کرنے کے لیے شاید انہوں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ دماغ میں نہیں آنا کس کے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا، ہر نبی نے کہا یہ بات، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ کہ اجریہ میرا اجر، میرا بدلہ، الا سوائے اس کے کچھ نہیں، علی رب العالمین، رب العالمین پر ذمہ داری ہے، میرا پروردگار مجھے دے گا۔ پھر آگے ارشاد ہے، اچھا ایک بات اصحاب ایکا کے بارے میں یہ ہے کہ اصحاب ایکا اور اصحاب ایمن یہ دونوں ایک ہی قوم میں ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اس لیے دونوں کے ہدایت کے لیے ایک ہی رسول یعنی شعیب علیہ السلام کو مقرر کیا گیا، اور یہ دونوں قومیں دو بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں پر قابض تھے، اور ان کے اطراف کے تمام لوگ جو موجود تھے وہ توحید کے عقیدے سے دونوں لوگ برگشتہ تھے، یعنی توحید کے عقیدے کو بھی نہیں مانتے۔ اور عام طور پر جو خرابیاں ہوتی ہیں بعض تاجر پیشہ لوگوں میں، وہ تجارتی پیشہ لوگوں یعنی لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کو، تو وہ باتیں ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ تو ارشاد ہے آگے، اوفوا الکیل، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اوفو حکم دیا جا رہا ہے، اوفو مانے پورا پورا دینا، پورا پورا دینے کو اوفو کہا جاتا ہے۔ کیل کہتے ہیں ناپ، وزن کہتے ہیں
तोलने की चीजों को वजन कहा जाता है। और नाप से उस जमाने में ज्यादातर नाप का रिवाज था, नाप भर भर कर अकल्ला बेचा करते थे। तो यहाँ पर खास तौर पर नाप का जिक्र है, कैल कहते हैं नाप को। इसका जिक्र सूरह तत्फीफ में भी है। खैर आगे इरशाद है, औफुल कैला वला तकून मिनल मुक्सिरीन। पूरा पूरा भर कर दो, औफु माने भर के पूरा देना, औफुल कैला नाप को पूरा भर कर दो, वला तकून मिनल मुक्सिरीन और ना हो जाओ, वला तकूनु और ना हो जाओ तुम लोग, मिनल मुक्सिरीन कम करके देने वाला में। खसर माने कम करके देना, तो नाप तोल में कम करने वाले न बनो, और तुम इसकी वजह से तुम खसारा उठाने वाले भी हो जाएंगे। आगे ही साथ है, वज़िन बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। वज़िन माने तोलो, वजन करो, क़िस्तास कहते हैं तराजू को, मुस्तकीम सीधी तरह। वज़िन बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, अब वजन करो तोलो सीधी तराजू से, क़िस्तासिल मुस्तकीम सीधी तराजू से। बहुत से वो लोग जो तिजारत पेशा थे ये करते थे लोगों को कि वो तराजू में ऐसा वो रखते थे कि एक जिधर माल डाल रहे हैं उधर का पल्ला पहले से ही वजन था, उसको कुछ किसी तरीके से वजनदार कर देते। और जिसमें बट रखते नहीं, जिसमें बट रखते वो वजनदार था, जिसमें माल डालते तो थोड़ा माल डालते ही वो वजन, जैसा मिसाल के तौर पर 1 किलो का 2 किलो का वजन है तो वो 1.5 किलो में तराजू बराबर बता देते, ऐसी तराजू वो लोग बनाते। और ये भी लिखा है कि जो बाट बनाते थे तोलने के, वो बाट वो लोग 2 किस्म के रखते थे। उस जमाने में भी ये था कि बेईमानी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से छापा मारने वाले भी होते थे, तो वो लोग जब आते थे उनकी निगरानी के लिए, उनकी तनकीद करने के लिए, तो फौरी दूसरे बाट निकाल के रख देते जो सही है। और जो कम चोरी के बाट हैं वो अलग छुपा देते। इस तरीके से करते थे। अक्सर तिजारत पेशा लोग ऐसा करते कि माल देने में कम देते थे और पैसे पूरे लेते। तो असल ये इस वजह से होता था, आप सब भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि उनके दिल में अल्लाह था, ये बेईमानी करते थे। अगर वो बेईमानी नहीं भी करते तो अल्लाह ताला उनके हिस्से का रिस्क उनको बराबर पहुंचाता था। आज भी दुनिया में जो लोग हैं, जो भी कारोबार वाले किस्म के लोग हैं, उसमें अगर वो लोग धोखे के काम ना करें, तराजू में या किसी चीज में या कपड़ा नापने में अगर मददी का अगर नहीं करेंगे, उनके किस्मत का जो रिस्क है वो उनको अल्लाह ताला बराबर देता ही है। मगर बिला वजह के इस किस्म के चोरी के काम कर कर वो गुनाहगार होते हैं, और ये होता है कि उनके माल में बरकत नहीं है, वो पैसे में बरकत नहीं। तो लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअफ़ुल कैला वला तकुन मिनल मुक़सिरीन, नाप भर भर कर दो और ना हो जाओ कम करने वालों में से। फिर आगे इरशाद है, वज़ीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और अपनी तराजू को सीधी रखो, सीधी तराजू रखो। फिर आगे इरशाद है, वला तबखसु नासा अशियाअहुम वला तासु फिल अर्दि मुफ़सिदीन। वला तबखसु माने कम करना, बख्स माने है कम करना, वला तबखसु नासा और कम ना दो लोगों को, अशियाअहुम उनकी चीजें, जो भी चीजें तोली जाती, वला तासौ और ना फिरो तुम, तासौ माने जमीन में फिरने को, वला तासौ अर्ज़ी और ना फिरो जमीन में, मुफ्सिदीन फिसाद बर्पा करते हुए। जो ऐसे बेईमान किस्म के लोग होते हैं जो जमीन में, जमीन यानी दुनिया में हर जगह फितना और फिसाद बर्पा करते, लड़ाई झगड़ा बिला वजह के लड़ाई झगड़ा और फिसाद। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नाप और तोल में कमी ना करो
اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، یہ اس قوم کی عادت تھی جن کے بارے میں یہ لکھا جائے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، وَاتَّقُوا الَّذِي، وَاتَّقُوا تقوی اختیار کرو، ڈرو، الَّذِي اس سے، وَاتَّقُوا الَّذِي ڈرو اس شخص اس سے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، وَجِبِلَّةٍ مانے تمہارے سے پہلے والوں کو پیدا کیا، یعنی ہم کو پیدا کیا وہی پروردگار، اور اسی پروردگار نے ہم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اولین مانے تم سے پہلے لوگ، تو ڈرو اس ذات سے جو تم کو پیدا کرنے والی ہے اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے تھے شعیب علیہ السلام اللہ کے سے اپنے قوم کو، تو ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آگے ارشاد ہے قالو، کہا ان تمام لوگوں نے انما انت من المسحرین، انما بے شک تم، بے شک انت آپ، تم پیغمبر کو کہتے تھے من المسحرین، جادو جس پر کیا گیا ہے اس کو مساحر، سحر بولتے جادو، ساحر کہتے جادو کرنے والے، ساحر کہتے جس پر جادو کیا گیا۔ تو ان کی بات ماننے کے بدل یہ جواب دیتے ان کی قوم کہ بے شک آپ تو ایسے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہے وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، وما انت اور نہیں ہو تم، الا سوائے اس کے کہ بشر مثلنا ہماری طرح کے انسان، وان نظنک من الکاذبین، اور نظنک مانے ہم گمان کرتے ہیں، کا مانے آپ کے بارے میں، پیغمبر کو کہا جاتا ہم آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ لمن الکاذبین، البتہ آپ بہت جھوٹوں میں سے ہو، من الکاذب۔ تو یہ گستاخیاں، یہ بے ادبیاں ہر پیغمبر کے ساتھ کی گئی، اور وہ لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لانے والوں کے جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے ہر جگہ، جو ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لانے والوں کا کافروں کی الفاظ ہیں آپ ہماری طرح کے بشر، کسی جگہ مومن کے الفاظ یہ نہیں ہے ہماری طرح کے بشر ہے کے الفاظ، یہ کفار کا جملہ ہے، یہ کفار کی بولی ہے، یہ مومنوں کی بولی نہیں ہے۔ مگر آپ لوگوں کو معلوم ہے آج کل بہت سے ایسے بھی فرقے نکل گئے ہیں، بہت سے کیا ایک فرقہ دو فرقے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ الفاظ کہتے ہیں، جو سورہ کہف کے آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا انما انا بشر مثلکم، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ مگر مجھ پر وحی آتی ہے، خالی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ مگر مجھ پر وحی آتی ہے، یہ خصوصیات بیان کر۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے بشر ہیں، تو ان سے پوچھنا ہے کیا آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ تو کیا قرآن کے الفاظ کو پکڑ رہے ہیں؟ تو قرآن کے الفاظ ہے یہ، تو آپ بولیے کہ آپ پر بھی وحی آتی ہے۔ تو یہ مومن، اور وہ لوگ جو انکار کرتے تھے، نبیوں کا جو انکار کرتے تھے، تو وہ لوگ ایسے الفاظ کہتے تھے۔ اب تو جو لوگ کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں، وہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حساب معجزات دیکھے ہیں، پوری زندگی ہمارا خیر کے معجزہ سرتپا معجزہ معراج شریف کا اتنا بڑا معجزہ کہ جس سے عقل داں ہے، جو ثبوت کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے کہ خود عرب کے لوگ جن کی مادری زبان تھی، اہل زبان تھے، پھر بھی وہ کلام پاک کی طرح چیلنج کرنے کے باوجود بھی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکی، عاجز ہو گئے۔ تو معجزے کے معنی ایسے ہے جو انسانی عقلوں کو عاجز کرنے والے، تو ایسا کلام اللہ کہ جس کے ایک زیر زبر میں فرق، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک
हजारों लातेदाद हाफिज है, मगर कहीं भी कोई ये मुजज़ा है कुरान का नहीं बता सकते कि किसी एक हाफिज को सुन लीजिए आप कुरान रख के, फिर दूसरे हाफिज को सुनिए, कहीं भी एक जेर जबर का फर्क नहीं आया। जहां उनको वक्फ करना था वहां फर्क नहीं आया, जहां वक्फ नहीं करना चाहिए था कहीं भी एक जेर का जबर का जज्बा का। ये इससे बड़ा क्या मुजज़ा है सिवाय कुरान के? दुनिया कोई किताब कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको इस तरीके से हिफ्ज कर लिया और जिसका दुनिया में जिसके मिसाल। और एक बात यह है कि शिया पार्टी में कोई हाफिज नहीं है आज तक बड़ी तहकीकात से उलमा ने ये बात लिखी है कि कोई हाफिज नहीं है। हिफ्ज कुरान जिसके दिल में नूर ईमान रहता है, नूर ईमान की वजह से वो हाफिज कुरान बन सकता। और लिखा है कि जो हाफिज मुकम्मिल हाफिज हैं आज दुनिया में जितने भी हैं, उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि उन्हों पैदा होते ही उनके सीने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक है। वही हाफिज कुरान बनते हैं जिनके सीने मुबारक पर जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक रहता है। बहुत से लोग हिफ्ज करते हैं मगर मुकम्मिल नहीं होता, बहुत से गलतियां नामुकम्मिल के नामुकम्मिल छोड़ देते हैं। तो जिसको दस्ते मुबारक रखा जाता है वो मुकम्मिल जय्यद हाफिज कुरान बनते हैं। हाफिज कुरान होना खुद एक बड़ा मुजज़ा है हमारे दीन इस्लाम की हक्कानियत का। तो ये कलमा जो कहते हैं, जो कुफार ने कहा है वमा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन्ना ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, आप नहीं है इसके सिवा कुछ भी, वमा अंता आप नहीं है इसके सिवा कुछ भी, इल्ला बशरुम मिस्लुना सिवाय इसके कि हमारी तरह के एक इंसान, व इन्ना ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और बेशक हम आपको झूठों में से समझते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि वो लोग जो कहते थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे थे, मोजेज़ात आपके नहीं। उन जमाने के पैगंबर तो मोजेज़ात उनके हस्बे मुतालिबा उनको मोजेज़ात दिखाए गए। हर नबी ने उनकी कौम के हस्बे मुतालिबा जो मुतालिबा करे वो मोजेज़ात दिखाया। फिर भी जिसके किस्मत में ईमान था जिसके किस्मत, तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर बेहिजा हिसाब मौजूदा, जरा गौर करिए, सिर्फ 23 साल की खलील मुद्दत में, 23 साल का कुछ टाइम है, पूरी दुनिया की काया पलट। पूरी दुनिया में कितने करोड़ों मुसलमान, सबके दिल में दहे दिल में बात गुनाह होंगे, सब इंसानों से होते हैं, मगर तौहीद सबके दिलों में। तो ये इतनी बड़ा इनकलाब है। ये इस्लामी तालीमात का दुनिया में रिवाज अगर से बहुत कम है, मगर जो एक एक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात महफूज है, आप मुबारक जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज महफूज है, आपका एक एक अमल महफूज है, एक एक हरकत महफूज है। ऐसे बताइए दुनिया में किसी की बड़े से बड़े की पूरी जिंदगी हमारे आका की आपके घर के अंदर खाना भाग जा रहा, आपके तमाम वाकयात हैं आपकी जिंदगी के, कोई एक वाकया पर्दे में नहीं, सब जाहिर। तो ऐसी जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। ऐसी शख्सियत को आज के लोग जो बोलते हैं, खुसूस कर इतने तमाम मालूमात करके फिर बोलते हैं हमारी तरह के बशर है, अल्लाह उनको हिदायत दे, इसके सिवा क्या बोल सकते। और इस कदर उनके जुल्म सितम सहने के बावजूद हर नबी के ऊपर जो उनकी कौम ने किस कदर गुस्ताखिया की, किस कदर उनको बुरा भला कहा, उसके बावजूद किसी नबी ने ये काम छोड़ के नहीं बढ़ गए। इतने तकलीफ दे रहे हैं हम आपको, इतना सता रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज हमको बोल रहे हैं, ये सुनकर भी किसी नबी ने ये काम को छोड़कर नहीं बैठा। उनकी जान पर बन आ गई, कई अंबिया को कत्ल किया, फिर भी वो लोग अपने काम पर साबित कदम रहे। खैर आगे उनके कौम ने कहा फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाई इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन,
فاسقط کے معنی گرا دیجئے، سقط معنی گرانا، فاسقط پس گرا دیجئے، علینا ہم پر، وہ قوم کہہ رہی ہے پیغمبر سے، فاسقط علینا پس گرا دیجئے ہم پر، کسفن معنی ٹکڑا، من السماء آسمان کا کوئی ٹکڑا، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا۔ کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگ جیسا بولے ان پر عذاب آئے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے۔ فاسقط علینا پس گرا دیجئے ہم پر، کسفن ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں تو، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں۔ یہ ٹھٹائی کی حد ہے۔ خیر آگے ارشاد ہے، قال ربی عالم بما تعملون، قال فرمایا شعیب علیہ السلام نے، ربی میرا رب، عالم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بما تعملون بما جو کچھ کے، تعملون تم کرتے ہو، تم جو کچھ عمل کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف۔ پروردگار عالم بھی اس قدر رحمان و رحیم ہے پروردگار کہ مسلسل ڈھٹائی، مسلسل نافرمانی، اس کے بعد ان پر عذاب فوری نہیں نازل۔ کئی لوگوں پر مسلسل ڈھیل، بنی اسرائیل کو تو اتنی ڈھیل دیتی گئی۔ سورہ بقرہ میں آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ تو اس کے تو کہا شعیب علیہ السلام نے، قال ربی عالم بما تعملون، میرا پروردگار خوب واقف ہے اس کا عمل سے، تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا ان تمام لوگوں نے، فَأَخَذَهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، عذاب یوم الظلہ، ایسا عذاب جو یوم ذلہ، یوم ذلہ کہتے ہیں، ذلن کہتے ہیں سائے دار عذاب۔ سائے دار عذاب کا مطلب یہ ہے، تفاسیر لکھتا ہے کہ ایک ابر کا بڑا ٹکڑا، بہت بڑا ابر آتے گھیر لیا انہوں، تو وہ لوگ سمجھے چلو اب ابر آیا ہے، اب بارش برسے گی، مگر اس ابر میں سے ان کے اوپر انگار بن، تو یوم الظلہ مانے سائے دار، سائے کے دن ان پر عذاب نازل ہوا، تو کہا جاتا ہے سائے کا یہ تمہاری آواز جا رہی ہے۔ دن، عذاب یوم الظلہ، بس پکڑ لیا ان کو اس سائے کے دن نے، انہو بے شک وہ، کانا عذاب یوم عظیم، انہو بے شک وہ، کانا ہے، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کا ایک بہت بڑا عذاب تھا جو ان لوگوں پر نازل کیا گیا۔ پھر آگے ارشاد ہے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان بے شک، فی ذالک اس واقعے میں، لآیتن نشان، بس بے شک اس واقعے میں، ان فی ذالک لآیہ، بس بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، یعنی عبرت کی نشانی ہے، تمام قرآن پڑھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ کیسے کیسے نافرمانوں پر کیسے کیسے، اور آج کھانا کھانا ہے، ہاں مگر رکھو ہم کھا پر دو۔ پھر آگے ارشاد ہے، وما کان اکثرهم مومنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ پھر آگے ارشاد ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ بے شک، ربک بے شک آپ کا پروردگار، لہول وہی ہے جو عزیز الرحیم بڑا غالب ہے اور رحم۔ عزیز کے معنی غالب، کائنات کے ذرے ذرے پر، کیونکہ وہی تو پیدا کرنے والا، وہی تو سب کا خالق ہے، یقیناً وہی غالب ہوگا، وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا، خالی غالب نہیں ہے بلکہ بڑا رحم۔
تو آپ سب کو معلوم ہے، سنے ہیں کہ ہر نبی کے لوگوں نے نافرمانیاں کی، ان پر بڑے بڑے عذاب آئے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں آج کیا کیا گناہ نہیں کر رہی، کس کس قسم کے گناہ نہیں ہو رہے، اس کے باوجود اس امت پر عذاب نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پوری رات سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں۔ ہم کبھی ہمارے لیے پوری رات، ہم اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کبھی پوری رات سجدے میں سر رکھ کر رو کر دعائیں مانگتے، دعائیں تو مانگتے ہیں، اگر ایسا پوری آپ کے اس قدر رونے کی وجہ سے وہی آئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے اس قدر بے قراری کی وجہ سے وہی آئی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب ہم آپ امت پر کیسے عذاب کریں گے؟ وَإِن تُعَذِّبْ، اور ان اگر تُعَذِّبْهُمْ ہم ان پر کیسے عذاب کریں گے، وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بے قراری کی وجہ سے کہ اے حبیب ہم ان پر کیسے عذاب کی آیت شریف ہے قرآن کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم آپ پر کیسے عذاب کریں گے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو جب یہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ موجود ہونے سے عذاب موقوف ہے، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے پہلے، پھر خضر علیہ السلام بھی آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم یہ سنایا کہ آپ بعد اگر آپ آسمان میں رہنا چاہتے ہیں باتیں کے ساتھ تو وہیں پر رکھا، اگر آپ عرش اعظم پہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت جہاں آپ چاہیں گے بعد وصال آپ کو وہیں پر رکھا جائے گا، یا کہاں رکھ کر رہنا چاہتے ہیں یا آپ سے پوچھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا میری امت زیر زمین رہنے والی ہے، میں بھی یہی رہتا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے امت پر عذاب ہو، امت پر عذاب۔ تو یہ ایسی ماں کی محبت ہزاروں ماؤں سے ایسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کہ صرف ہماری خاطر، صرف ہماری خاطر آپ نے ہماری طرح زیر زمین پر اپنے آخری قیام کا، عارضی قیام کا تو آپ نے مقرر پسند فرمایا، وہی فرمایا، اور آپ کی گنبد خضرا میں آ رہا ہوں۔ اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، کرام فرمایا ارے اپنے جو اپنے جیسے لوگ ہیں کیسا ان کا دل، ویسے آقا کے اوپر وہ صحابہ کیا دل تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، ان ہاتھوں سے کیا دل لے کر اس طرح چھپایا۔ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خدمت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے ہاتھ ابھی مٹی چھٹکنے بھی نہیں پائے تھے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت، وہ جو نور تابان تھا، جو نور کا جو عکس تھا قلب پر، وہ کیفیت ہمارے دلوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت جیسی ویسی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن نصیب وجعلہ لی اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل
मुहम्मद